زنا کا ایک اہم ترین کاز نکاح کا خرچیلا ہونا، نکاح کی مہنگائی اور زنا کی آسانی۔ ہمارا معاشرہ بیٹھ کے سوچے اس بارے میں کہ ہم نے نکاح کو کتنا قیمتی اور کتنا خرچیلا بنا ڈالا۔ جی قوم اپنے نکاحوں کے سلسلے میں یہ چیز اپنائیں، یاد رکھو اس قوم کے اندر نکاح مہنگا پڑتا ہے، زنا عام ہوتا ہے۔ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں نکاح کی محفلیں منعقد کرو، آپ کو 10 روپے کا خرچہ نہیں۔ یہ لمبا ہال، اوپر سے ڈرون فوٹوگرافی لینے کے لیے کیسے بھی ہال کا 2-1 لاکھ روپے کا خرچہ، ویڈیوگرافی، کھانا، فلاں فلاں۔ کیا ضرورت ہے لوگوں، کیا ضرورت؟ اگر یہ ڈرون نہ ہو، یہ ہال نہ ہو، یہ سسٹم نہ ہو، یہ اتنے خرچیلے چیزیں نہ ہو، اللہ کی قسم تبھی بھی نکاح حلال ہے تمہارا اگر ایجاب و قبول کے ساتھ 4 لوگ جمع ہو جائیں۔ جہاں تم 10 روپیہ خرچہ کیے بغیر تمہارا نکاح تم اپنے بیٹے بیٹی کا کر سکتے ہو، تو اسے لاکھوں کیوں خرچہ کرتے؟ کیوں مہنگا کرتے ہو؟ کیوں امت کی بیٹیوں کو تکلیف دیتے ہو؟ کیوں غریبوں پہ بوجھ بنتے ہو؟ کہ غریب کی بیٹی کا نکاح صرف اس واسطے نہیں ہو رہا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس شادی خانہ لینے کے لیے، ہال لینے کے لیے وسعت نہیں ہے، اسے جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور پیسے والے لوگ اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا کر لوگوں پر اپنا رعب جماتے ہیں کہ ہم دیکھو کیسا کیے۔ یاد رکھو کتنے مسلمان غریب لڑکیوں کے نکاح کو تم نے روک دیا کہ اس طرح کا نکاح کر کے کہ تم نے خرچیلا نکاح کیا، اوروں کو برے مثال بنے، اور جن جن لڑکیوں کی نکاح نہیں ہوئی اس واسطے کہ ان کے پاس پیسہ اور جہیز نہیں ہے، ان سب کی بری اور بد دعائیں تمہیں کو پہنچیں گی، اور جس کو بد دعا اور مظلوم ہو کے کوئی کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کھلے عام اللہ سے بغاوت کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ؟ زنا ختم کرنا ہے معاشرے سے، نکاح کو آسان کرو، بچوں کو تربیت دو۔ تمہاری خواہشیں ہیں، مجھ سے پوچھ لو، باپ کو آ کے بتا دو، اور ان کی خواہشیں ہیں جائز تو ان کو کر کے رکھ دو، کیونکہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تعلیم دی، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن لہ وجاء۔ فرمایا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، کسی کے پاس قوت با ہے، نکاح کرنے کی صلاحیت ہے، جوانی ہے، با کہتے ہیں جوانی کو، پیسے کو نہیں، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، ہاں اس کی عمر 15 16 17 18 سال۔ بولیں گے کیا مولوی صاحب گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں تو ہم نہ پکڑوا دیں گے جس طرح؟ ہاں ہمارے ہاں نہیں ہے، لیکن نکاح تو ہو سکتا ہے نا جی، رجسٹر کرنا ضروری نہیں نا، 21 میں کر لو رجسٹر، رخصتی بعد میں رکھ لو، اس کی عصمت تو محفوظ ہوتی ہے نا۔ فرمایا فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یا اس واسطے کہ اس کے نگاہوں کو وہ جھکا کے رکھتا ہے، حیاداری آتی ہے اس کے اندر، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ ومن لم یستطع، اگر وہ نہیں کر سکتا، کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا نکاح، ان نوجوانوں کے لیے نصیحت کیا ہے؟ فعلیہ بالصوم، روزہ رکھے۔ کیوں؟ فإن لہ وجاء، وہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، برے خیالات کو نکال دیتا ہے، فحش فلمیں دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والے کتنے نوجوان ہیں، یہ حرام کاری میں پڑے ہوئے کتنے نوجوان ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو مسلمان ہوتے ہوئے غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ کیوں نہیں سمجھتا یہ معاشرہ کہ یہ غلطیاں ہماری طرف سے ہو رہی ہیں؟ ہم اگر اس کو روکیں گے تو پھر تو ہمارے معاشرے کے اندر صحیح طور پر نہج آئے گا، ورنہ تو ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے حلالی بچے کل کی نسلیں حرامی پیدا ہو جائیں۔ اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہے۔